یقیناً آج عالم اسلام میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو یاد کیا جا رہا ہے، مگر کچھ تقاضے ہوتے ہیں محبت کے بھی، تو آج ہم اس پر بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ سیدنا علی کو ہم یاد کرتے ہیں، پہلے تو ان کی شہادت کے حوالے سے فرمائیے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ماشاءاللہ اسامہ بھائی، آپ نے بڑے ہی مختصر انداز سے، جامع انداز سے شان مولا علی میں کلام کیا ہے۔ تاہم میں اتنا سا عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے یہ واحد وہ شخص ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت کے بزرگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جن کی مدحت و شان کے اندر رسول اللہ کی سب سے زیادہ احادیث وارد ہوئی ہیں، اور 5000 کے قریب شان مولا کائنات والے بیت میں روایات اہل سنت کے ذخیرہ احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح مولا کائنات وہ ہستی ہیں کہ جن کی مدحت و شان میں 300 سے زیادہ قرآن مجید کی آیات موجود ہیں، اور پھر اس سے بڑا رسول اللہ سے کیا تعلق اور رشتہ ہوگا کہ آپ کی آنکھ کھلی تو آپ رسول اللہ کی گود میں تھے، اور خود حضرت سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے جس شخصیت سے سب سے آخری سرگوشی اور سب سے آخری کلام کیا اس کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ سفر ہو علی نبی کے ساتھ ہے، حضر ہو علی نبی کے ساتھ ہے، جنگ ہو علی نبی کے ساتھ ہے، امن ہو علی نبی کے ساتھ ہے، مکہ ہو علی نبی کے ساتھ ہے، مدینہ ہو علی نبی کے ساتھ ہے۔ تربیت نبی نے فرمائی، بولنا نبی نے سکھایا، چلنا نبی نے سکھایا، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رسول اللہ نے انہیں سکھایا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات سمجھنے میں کوئی مشکل اور دقت نہیں پیش آ سکتی کہ جس کی تربیت پہلے دن سے لے کر آخر تک رسول اللہ نے فرمائی ہو، اور جن کے ایمان کو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہو کہ علی کا ایمان کس قدر مضبوط ہے، 7 زمینیں اور 7 آسمان رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے پر اکیلے علی کا ایمان رکھ دیا جائے تو علی کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرامین کہ جن کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ کے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، جن میں امام الصحابۃ و تابعین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے، آپ حضرت مولا علی کو اپنا مولا کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا، وہ عمر یہ دعائیں کرتے نظر آتے ہیں، یا اللہ اس دھرتی پہ عمر کو زندہ نہ رکھ کے جس دھرتی پر ابو الحسن موجود نہ ہو۔ اور وہ عمر جب مشکل پیش آتی ہے کسی مسئلے کی بیان کے حوالے سے تو آپ فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے آج تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور وہ اتنا عظمتوں والا عمر کہ جب میرا نبی ہاتھ پکڑ کے فرماتے ہیں مولا علی کو غدیر خم کے موقع پر من کنت مولا فعلی مولا، تو عمر سب سے پہلے کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں اصبحت و امسیت مولا و مولا کل مؤمن، اور فی روایت بخن بخن لک یا علی اصبحت و امسیت مولا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، اے علی تجھے مبارک ہو، تو میرا بھی مولا ہے اور ہر قیامت تک آنے والے مومن اور مومنہ کا بھی مولا ہے۔ تو آج اس مولا کل مولا کائنات جی میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے، کیونکہ اس پر عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی ختم نبوت قانون پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یورپی یونین پہ ہم پر بڑا دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اس پر بھی ہم آئیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ سے بات بھی ہوئی تھی کہ آج کے دن کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم پر حقوق ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ ان کی اولاد کا ہم نے خیال رکھنا ہے، ان کی آل کا ہم نے خیال رکھنا ہے، اس طرح جن ہستیوں سے انہوں نے پیار کیا ان کو یاد بھی رکھنا ہے، ان سے بھی پیار کرنا ہے۔ تو اس والے سے فرمائیے کہ آپ اور ہم سب یہ مطالبہ کرنا چاہیں گے کہ جو دین میں سعادات کے لیے چیزیں ہیں اس پر ہم توجہ دیں، اس پہ فرمائیے گا مختصراً۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اسامہ بھائی۔ میں سے پہلے بھی میڈیا پر یہ بات کر چکا ہوں کہ من حیث المجموع، ذرا سوری میں تھوڑا سا گلہ ہو گیا جی چونکہ افطار کا بھی وقت ہوا تھوڑی دیر پہلے۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں سے پہلے بھی اس بات پر بات کر چکا ہوں، اس حوالے سے آواز اٹھا چکا ہوں۔ آج الحمدللہ میری آواز کے ساتھ آپ بھی شامل اور شریک ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اربعۃ
انا لہم شفیع یوم القیامہ، 4 لوگ وہ ہیں کہ قیامت والے دن ان کی شفاعت میرے ذمہ کرم پر ہے۔ نمبر 1 المکرم لذریتی، میری اولاد کی عزت و تکریم کرنے والا۔ نمبر 2 والقاضی لہم حوائجہم، ان کی حاجتوں کو اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ نمبر 3 والساعی لہم فی امورہم اذا ما اضطروا الیہ، ہر اس کام میں جس کی ان کو ضرورت ہو، پریشانی میں وہ پھنسے ہوں تو اس کو حل کرنے کے لیے، ان کی مجبوری کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنے والا۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا والمحب لہم بقلبی وبلسانی، اور اپنی زبان اور اپنے دل سے ان کے ساتھ محبت کرنے والا۔ اسامہ بھائی، ہم مولا کائنات کا ساری زندگی ذکر کرتے رہے، اللہ نے جو ان کو شانیں عطا فرما دی ہیں ہم ان کو نہ گھٹا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنی طرف سے بڑھا سکتے ہیں، ان کا ذکر ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن ہم دیکھنا یہ کہ ہم اب کیا کر سکتے ہیں۔ مولا کائنات کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے تو اپنی گردنیں کٹا دی ہیں۔ مارے یاسر آپ نے 93 برس کی عمر میں مولا علی کے ساتھ لڑتے ہوئے جامع، آپ کی معیت میں لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا۔ بڑے بڑے میسم تمار نے کیا کیا کیا۔ سوال یہ کہ ہم آج حضرت علی سے محبت کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں، ہم رسول اللہ کو کیسے خوش کر سکتے ہیں، ہم سیدہ فاطمہ زہرا کو کس طرح سے راضی کر سکتے ہیں۔ تو اسامہ بھائی، صاف اور کلیئر سی بات ہے کہ ہم آج رسول اللہ کی جو ذریت اور اولاد ہے، یہ صبح قیامت تک ان کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اللہ کے نبی کی اولاد اور ذریت جب اس دنیا سے اٹھے گی تو پھر وہ قیامت آ جائے گی۔ تو اس حوالے سے ہی ہمارے پاس احادیث موجود ہیں۔ تو ہمیں اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں ایک مجموعی مسئلے کی طرف ہم لوگ توجہ دیں۔ یہ مسئلہ تو پوری دنیا میں تمام مکاتب فکر کے علماء بڑے زور و شور سے بیان کرتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کی آل بیت ہے، یعنی جو سادات ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کی کتابوں کے اندر تقریباً 20 سے زیادہ احادیث مختلف صحابہ سے مروی ہیں جن میں یہ منع کیا گیا ہے کہ کسی بھی حضور کے خاندان والے بنو ہاشم کو آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، اور اگر ادا کریں گے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہم یہ تو زور و شور سے یہ بات کرتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی امت کو یہ بتانے کی زحمت کیوں نہیں محسوس کی کہ پھر ہم امت کو بتائیں کہ سادات کا حق کیا ہے، ذریت طاہرہ کا حق کیا ہے، آخر کیا ان کی بیوہ نہیں ہے، ان میں غریب نہیں ہے، ان میں چھوٹے چھوٹے بلکتے ہوئے بچے نہیں ہیں، کیا غریب سادات موجود نہیں ہیں کہ جن کا اس وقت کوئی پرسان حال نہیں ہے، جو قسمہ پرسی کے عالم میں؟ تو ایسے میں ہمارے پاس ایک بہت بڑا شرعی مسئلہ ہے جس کو ہم من حیث القوم، ہم اس حق کو آل بیت کے اور سادات کے ہم حق کو، غرباء مساکین کے حق کو ہم لوگ دبا رہے ہیں، اور وہ بنیادی طور پر دفینے اور معدنیات کے اندر سے خمس کا مسئلہ ہے۔ تو یہ ہماری حکومتیں اربوں خربوں کی معدنیات زمین سے نکالتی ہیں، تو پھر اس پر یہ جو عام طور پر ہم لیزوں پر جگہیں دیتے ہیں وہاں سے معدنیات نکلتی ہیں، اور وہ سارے کا سارا ہڑپ کر جاتا ہے، کر جاتی ہیں، حکومتیں بھی ہڑپ کرتی ہیں، لوگ بھی ہڑپ کرتے ہیں۔ تو اس میں سے جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور رسول اللہ کی قرابت داروں کا ہے، سادات کا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس حوالے سے جو ہماری آواز سن رہے ہیں، جو بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ مر کر سب نے ایک دن قبر میں رسول اللہ کا سامنا کرنا ہے، قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہم من حیث القوم، ہم لوگ یہ بہت غلط کر رہے ہیں کہ ہم جو حق کے بیت اطہار کا اور سادات کا وہ حق ان کو نہیں دے رہے۔ تو ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ اگر آپ مریضوں کے لیے ایک بیت المال میں ڈیسک قائم کر سکتے ہیں، آپ اگر کسی اور حوالے سے آپ ایک ڈیسک قائم کر سکتے ہیں، تو پھر اب جب آپ کے پاس نادرہ کا ڈیٹا آ چکا ہے تو پھر آپ سادات گرامی کے حوالے سے ایک اسپیشل ڈیسک قائم کیوں نہیں کر سکتے کہ جہاں چند ارب روپے رکھا جائے جو خالصتاً سادات کے لیے ہو۔ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر۔ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول